متعدد تھانوں کی پولیس کو لاکھ روپے ماہانہ ادا کرتی تھی۔ پولیس اہلکار نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 1 کروڑ روپے رشوت لی۔ پولیس اہلکار نے اتنا تنگ کیا کہ اسے قتل کروانے کی منصوبہ بندی بھی کی۔ کرائے کے قاتلوں کی مدد لینے کا بھی سوچا۔ کوکین کوئن کے ابتدائی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات۔ دوران تفتیش بتائے ایک افسر نے میرے بھائی کو متعدد بار پکڑا، رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات فروخت کرتی تھی۔ لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا گیا۔ انمول پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت۔ پنکی بھی ارمغان کی طرح منشیات بیرون ملک سے منگواتی تھی۔ پنکی کے تانے بانے بیرون ملک اور ساتھ ہی ساتھ منشیات کارٹل سے جڑنے لگے۔ پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھیں۔ منشیات فروش پنکی کا لاہور میں نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ مئی 2024 میں منشیات فروش جارڈن گینگ منظر عام پر آیا۔ جارڈن گینگ کے کارندوں کی نشاندہی پر پنکی کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حراست کے دوران ملزمہ پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر سے تعلقات بنائے۔ زیر حراست پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر کو بھاری رشوت دی جس پر اسے چھوڑ دیا جاتا۔ ملزمہ نے بعد میں منشیات فروشی کے لیے اپنا نیٹ ورک بنایا۔ پنکی اپنے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ ملزمہ اپنے بھائی ریاض بلوچ اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ لاہور میں گرفتار انمول اور پنکی کے مقدمے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک اور مقدمے کی تمام تفصیلات مانگ لی گئیں۔ سی سی ڈی نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ کی طلبی کرا کے لاہور لانے کی تیاری۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہوا تھا لیکن پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا تھا۔ خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا۔ جس کو گرفتار کیا گیا نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی۔ مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا۔ ہم نے بہت کوشش کی اس خاتون کو گرفتار کرنے میں، لیکن ہمیں کوئی خاتم خواہ کوئی جو ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم گرفتار کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو جس طور پہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ انمول عرف پنکی کو بغیر ہتھکڑی پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ خاتون ڈرگ ڈیلر کی گرفتاری اہم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی بات چیت کہا کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ منشیات فروش کرمنل ہے، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے منشیات کے خلاف جو بھی مہم چلائی اسے اہمیت دی۔ شرجیل انعام میمن کا رواں ماشارہ بھٹو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان۔ کہا کہ کراچی پورٹ سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جو قیوم آباد تک آئے گا۔ کوشش ہے کہ شہر کے میگا پروجیکٹ پر کام مکمل کیا جائے۔ انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو تمغہ کب دیا جائے گا۔ اب تو وہ حقدار بن گئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس پنکی نظام نے ایک منشیات فروش کو پنکی بنایا وہی حکمراں پاکستان بننے سے آج تک اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی تنقید۔ کہا حکمرانوں نے پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ جب تک پنکی حکمرانوں کا حقیقی احتساب نہیں ہوگا جمہوریت کا ڈرامہ چلتا رہے گا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر مملکت نے قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسران جوانوں کو ایوارڈ سے نوازا۔ ایئر مارشل کاشف قمر، عامر شہزاد، محمد عامر حیات کو بے مثال کارکردگی پر ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت، شہید سپاہی سبحان مجید بلوچ، اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ پاکستان کی فتح 4 میزائل کی کامیاب تربیتی مشق۔ ایس پی آر کے مطابق فتح 4 پاکستان کا تیار کردہ زمین سے فائر کیے جانے والا کروز میزائل ہے۔ فتح 4 کروز میزائل کی مشق پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے کی۔
فتح 4 جدید ترین ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان نے کامیاب مشق کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ دشمن رہتی دنیا تک پاکستان کا سکھایا ہوا سبق نہیں بھولے گا۔ قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملکی دفاع کے لیے ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب عارضی سیز فائر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین تاریخی قرار۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا، ماضی میں ایسا نہیں دیکھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہمیں مخالفت کے بجائے تعاون کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات پر اتفاق ہوا ہے۔ چین، امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں، حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بات چیت میں کہا گیا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ خلیج کے معاملے پر موقف بدلے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چین ایران کو جعلی اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ روبیو کے مطابق چین کے اپنے بحری جہاز بھی آبنۂ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی ملک کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا، ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے رہائش کی فراہمی، سستے گھروں کے منصوبے بشمول نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور عوامی سہولیات کی بہتری ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں تمام معاملات کو ڈیجیٹائز اور آٹومیٹ کیا جائے گا تاکہ شفافیت کو فروغ دیا جا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔